جی السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا دوست محمد احمد۔ آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اپنے بہت پسندیدہ چوزے بھی دکھاؤں گا، اور ساتھ ان کے جو اجداد ہیں، آبا ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا بتاؤں گا۔ بیسیکلی یہ جو 3 چوزے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے لیے بہت خاص ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک تو ان کی اپنی کوالٹی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، اور یہ کوالٹی وائز بہت اچھے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اکثر آپ نے میری ویڈیوز میں یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ میں آپ کو بلڈ مکس کرنے اور خون مکس کرنے اور خون کے حساب سے بچے کرانے کی باتیں کرتا ہوں۔ تو بہت سارے ہمارے نئے شوقین ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ خون مکس کرنا کیا ہوتا ہے، بلڈ کے حوالے سے بلڈ کو ملا کر بچے کرانا کیا ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو سے ایک تو یہ چیز ہمارے بہت سارے شوقینوں کو سمجھ آئے گی کہ خون بنانا بیسیکلی اور خون کے اعتبار سے بچے کرانا یہی اصل شوق ہے، یہی اصیل کو قائم رکھنے کے لیے ایک شوقین کی جدوجہد اور کاوش مانی جا سکتی ہے۔ جوئے کے لیے یا مرغ کو بازی پر لڑانے کے لیے بریڈ کروانا، یہ ایک آپ کا ایک حد تک اس کو آپ شوق کا حصہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس بات کے اوپر تحقیق کرنے نکلیں گے کہ بھائی اصیل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے پوائنٹس میں اور زیادہ سے زیادہ بہتر اصالت والے پوائنٹس میں کیسے قائم رہے گا، تو اس نظریے کو آپ سمجھنے کے لیے آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی جواری سے ہٹ کے شوقین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور ایسے بندے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جس کو بریڈز کے حوالے سے سمجھ ہو اور جو بریڈز اور خون مکس کرنا اور بنانا جانتا ہو۔ تو بہت سارے ہمارے پاکستان میں اس نظریے کے اوپر بھی کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں فی زمانہ زیادہ شوقین موجود ہیں جو مرغ بانی کرتے ہیں، اور مرغ بازی کی طرف جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں لوگوں کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، اور شعور آ رہا ہے لوگوں کو جب یہ بات سمجھائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں جوئے سے اور مرغ لڑانے سے اور حرام کام سے بچنا چاہیے۔ تو بہت سارے دوستوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے، اور بہت سارے دوستوں کو یہ بات جو ہے وہ کانٹے کی طرح چبھتی ہے اور وہ دشمنی بنا لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ اللہ رسول کا ایک پیغام ہے، اس میں دشمنی نہیں بنانی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تو یہ بات میرے منہ کی یا مدثر بھائی کے منہ کی یا کسی اور بندے کے منہ کی نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا فرمان ہے جو اللہ کے کلام میں موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں موجود ہے، اور کسی کو ریفرنس چاہیے ہوگا تو وہ بھی مل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کریمہ کے اندر جوئے سے باز رہنے کے اوپر جو ہے وہ حکم ہے اور ممانعت ہے جوئے کی، جوا کھیلنے کی، اور حدیث شریف کے اندر جو ہے وہ مرغے لڑانا اور جانوروں کو لڑانے میں واضح حکم موجود ہے کہ جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام ہے، مت لڑائیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ایک نیکی کا پیغام ہو گیا ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ مومن مسلمان بندے کا یہ کام ہے کہ اپنے بھائیوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ اچھا، یہ چوچے جناب ہمارے لیے خاص کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ جناب ساوے ادلکے کا، کنگ لسانی کا، لاکھے کھڑی تختی والے کا، ان 3 مرغوں کا مکسچر ہے ان چوزوں کے اندر۔ ان کے علاوہ یعنی یہ ایک کلچ ہے، اور ان چوچوں کے علاوہ بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ کلچز اور نکلے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دکھاتے رہیں گے۔ جیسے جیسے چوزے تھوڑے تھوڑے گرو کر رہے ہیں، 1.5 مہینے کے ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم ان کو خانوں میں علیحدہ علیحدہ کھلا کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے شکیل کو بتا دیا ہے، وہ ان کو آہستہ آہستہ کیجز میں کھلا کر دیتا ہے صبح کے ٹائم، اور شام کے ٹائم اٹھا کے بند کر دیتا ہے۔ تو دوستو ان کے اندر جناب ساوے ادلکے کا بلڈ موجود ہے۔ ساوے ادلکے کی تصویر آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے۔ اب ساوے ادلکے کا جو باپ ہے وہ ہے کنگ ادلکا۔ کنگ ادلکا اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، وہ مر گیا ہے 2-3 سال پہلے۔ اچانک سے وہ بس ہمارے پاس کچھ معاملات گڑبڑ ہوئے اور ان میں وہ اب ساوا ادلکا جو ہے یہ کنگ لسانی کی پٹھی کا بچہ ہے۔
جس مادی کا یہ بچہ ہے اس مادی کی پکچر میں آپ کے سامنے لگاتا ہوں. آپ ساوے کی ماں دیکھیں گے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ واقعی ان مادیوں کو جو ہے بندہ لسانی کہہ سکتا ہے. نیٹ پہ تو ہر کسی نے لسانی بنائے ہوئے، لیکن اوریجنل لسانی مادی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس کے پر کا ثانی کوئی نہیں، جس کے بنتروں کا ثانی کوئی نہیں، جس کے کندے رکھنے کا پلے رکھنے کا ثانی کوئی نہیں، جس کی دم رکھنے کا انداز کا ثانی کوئی نہیں، جس کے جناب نکوڑے کا جو اوپر والا حصہ آتا ہے جتنا بڑا گیپ ہے. اب یہ شوقین سمجھتا ہے کہ نکوڑے سے پیچھے تاج دیر سے شروع ہونا یہ پرانے پکے اصیلوں کی ایک علامت مانی جاتی ہے. پھر آنکھوں کی تو آپ کو پتہ ہے کنگ لسانی کے بریڈ کا معیار ہی کیا ہے کہ 3 رنگوں والی آنکھیں اور کمال. تو جناب ساوے ادلکے کی ماں کو دیکھ کر نا بندے کی ریجھ پوری ہوتی ہے کہ مادی ایسی ہوتی ہے. اور پھر یہ جو ساوے ادلکے کی ماں ہے یہ کنگ لسانی کی پٹھی ہے. اور کنگ لسانی جو ہے یہ وہ برڈ ہے جس سے آپ کے بھائی کا شوق سٹارٹ ہوا ہے، جو استاد محترم ملک عرفان بابر صاحب کی طرف سے عنایت ہوا تھا ایک مادی کے ساتھ. بعد میں ایک مادی اور آئی تھی اور ان میں سے آپ کے بھائی نے بچے کروائے اور استادوں کی دعا کے ساتھ اور لگن کے ساتھ جو ہے ان کو چلایا. الحمدللہ آج 15 سال بعد بھی آپ کے بھائی کے پاس کنگ لسانی کا بلڈ اسی حالت میں موجود ہے. اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، رانی مادی دیکھ لیں، پرنس لسانی کو دیکھ لیں، لال بادشاہ کو دیکھ لیں، ساوے کی ماں کو دیکھ لیں، اس کی 2-3 پٹھیاں میرے پاس موجود ہیں ان کو دیکھ لیں. اور باقی جو ہمارے پاس آگے ابھی ہم نے اس کو چلایا ہوا ہے مختلف، جیسے لاکھا ہم نے ایڈ کیا تو لاکھے کو بیچ میں ایڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لاکھا مرغ جو ہے وہ میرے نزدیک ہمارے جو لسانی برڈز ہیں ان کی ٹکر کا برڈ تھا. اس کے اندر جو خون پایا جاتا تھا وہ ایسا خون ہے کہ جو لاکھا خیر چوری ہو گیا، وہ ہمارے پاس ہے تو نہیں، لیکن اس کا بلڈ جو ہے وہ ابھی بھی اپنا آپ بتاتا ہے کہ اس کی مادیاں جو کنگ لسانی کی پٹھیوں میں سے میرے پاس بنی. تو آگے آپ دیکھیں کہ صرف یہ چوچے کے بنتر، اب شوقین بندہ ہو سمجھنے والا تو اسے سمجھ آئے گی کہ یہ بنتر آگے جا کر اس بنتر کا جو چوچا ہوتا ہے وہ بڑا ہو کر کیا بنتا ہے. تو دوستو ہمارا جو ساوا ادلکا ہے وہ بچپن میں، اگر آپ جو پرانے ہمارے ویورز ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ کس طرح کا چوچا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم نے لاکھے کھڑی تختی والے کا پر لسانیوں میں اور ادلکوں میں ہم نے ایڈ کیا ہے، یقین مانیں کہ اس کے بعد سے ہمارے پرندوں کی شیپس کے اندر مزید بہتری آئی ہے. میرے نزدیک اصیل کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ایک پراپر شیپ کا نام ہے. اصیل کبھی بھی بے بنترا نہیں ہو سکتا. اب یہ مادی ہے، یہ ہم اس کو دیسی مادی کاؤنٹ کرتے ہیں، اصیل نہیں کاؤنٹ کرتے. یہ صرف مزدوری کے لیے یعنی ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ کڑک مادیاں لے لیتے ہیں، ان کے نیچے بچے نکلواتے ہیں، پلواتے ہیں، اس کے بعد یہ مادیاں پھر بیچ دیتے ہیں. پھر جب ضرورت ہوتی ہیں تو میں واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتا ہوں، بہت سارے دوستوں کے پاس کڑک ہوتی ہیں یا پیسوں سے مل جاتی ہیں، یا کچھ دوست بھیج دیتے ہیں کہ احمد بھائی کڑک ہیں آپ بچے لے لیں پھر ہمیں واپس دے دینا. تو بھی میں اصیل مادیاں بھی آ جاتی ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں نے لڑانے والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایسی مادیوں کے بھی بچے کراتے ہیں صرف کس لیے کہ جی کیل اچھے مارتے ہیں اور تپتے اچھے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ ایسی مادی میں سے یا اس طرح کے پرندے میں سے آپ کبھی بھی اچھا بریڈر نہیں بنا سکتے. ایک لمیٹڈ حد تک آپ اس میں سے اپنے شوق کے مطابق چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن جب اس اصالت کے لیول کو پہنچیں گے تو اس میں سے کئی فائٹر بھی نکال سکتے ہیں اور کئی کیل مارنے والے بھی نکال سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی بریڈنگ ٹیکنیکس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لوگ اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میرے اس پوائنٹ پہ کسی کو اعتراض ہو تو اس کے جواب میں میرے پاس دلیل یہ ہے کہ ویسے یہ سارا کام ہی غلط ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب پنجابی بند گدی کے مرغے کہ جو کل مارنے کی ایوریج جن کی نہیں ہوتی، لوگ ان کو میاں والی کی مادیوں میں ڈال کر کل مروانے والے بچے اگر ان میں سے بنا سکتے ہیں، اور بڑے بڑے استاد یہ کام کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ مرغ جن کا شجرہ ہی سارا میاں والی کے ساتھ جڑتا ہو جا کر یا سرگودے کے ساتھ جڑتا ہو، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان پرندوں میں سے کس کس کیٹیگری کا پرندہ کراس بریڈنگ کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے. کسی بھی اچھے بریڈر میں سے، اصیل میں سے آپ کراس بریڈ کروا کر ڈھیروں سپیڈ والے اور کل مارنے والے بچے نکلوا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی کم اصیل اور 20 دفعہ لڑے ہوئے مرغے میں سے آپ ایک اچھا بریڈر نہیں نکال سکتے، اچھا اصیل نہیں نکال سکتے اگر اصالت کے پوائنٹس پورے نہیں ہیں. تو یہ بات بڑے سمجھنے کی ہے، غور طلب ہے. اب جب سے ہم نے لاکھے کھڑی تختی والے کا پر ان میں ایڈ کیا ہے تو ہمیں بچوں کی شیپس جو ہیں وہ زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہیں. اور آپ بھی کمنٹس میں یہ بتائیں کہ کیا آپ کو بھی زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ آپ بھی پچھلے 5 سال سے تو میرے پاس نکلنے والے بچوں کو نوٹس کر ہی رہے ہیں. اچھا، یہ جو کالی چوچی ہے یہ جناب بڑی کلی تاجی مادہ، تصویریں لگا دیتا ہوں ساتھ، یہ بڑی کلی تاجی مادی کی چوچی نکلی ہے. یہ ایک ہی چوچی نکلی تھی،
اس مادی کے نیچے یعنی جو ہم نے انڈے رکھے تھے ساوے ادلکے کے اور کلی تاجی کے، آپ کو یاد ہے نا، بڑی کلی تاجی اور نیلی آنکھ والی دونوں مادیاں ایٹ دی سیم ٹائم انڈے اتار رہی تھیں ساوے ادلکے کے ساتھ. تو وہ انڈے جناب مختلف مادیوں کے نیچے رکھے گئے تھے. گرمی نئی سٹارٹ ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ جناب ہم نے کیا کیا تھا کہ انڈے جناب سپلٹ کر کے رکھ دیے تھے کہ جیسے اکٹھے ہو رہے تھے ہم مادیوں کے نیچے رکھتے جا رہے تھے، ان کو زیادہ دن اندر سٹور نہیں کرتے تھے کہ یار انڈے کہیں خراب نہ ہو ٹیمپریچر کی وجہ سے. تو وہ ہم نے جناب یہ کیا کہ اس میں سے جو 2 انڈے اس مادی کے نیچے آئے تھے کلی تاجی کے، ان میں سے ایک انڈا جو ہے وہ فرٹائل نہیں تھا اور دوسرے انڈے میں سے یہ کلی تاجی بچی نکلی، چوچی نکلی کلی تاجی کی. تو یہ جناب ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ہیں. اب یہ بچے جو ہیں ان کی ایگزیکٹ ایج کا مجھے نہیں پتہ، لیکن آئی تھنک سو کہ 2 ماہ کے یہ پورے نہیں ہوں گے، یہ 2 مہینے سے کم ہیں بچے. اور باقی ان کی جو خوراک کی بات ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی ہم نے ان کو مکس فیڈ تقریباً دینی سٹارٹ کی ہوئی ہے. ہلکی پھلکی بیچ میں 4 نمبر فیڈ ہوتی ہے اور باقی اس میں تقریباً ہماری جو ہے وہ مکس دانہ یہ کھاتے ہیں. تو ابھی چوچوں نے جناب پیٹ بھر کے رج کے کھایا. لوگ کہتے ہیں چوچے جناب مرغے گرمیوں میں دانہ نہیں اٹھاتے، گرمی کی وجہ سے پرندے دانہ نہیں کھاتے. تو یہ مثالہ ایسی چیز ہے، پھر ذکر کرتے کرتے بات آگے، مثالہ ایسی چیز ہے کہ یہ چوچے کو پرندے کو بھوک لگواتا ہے. ابھی بریڈرز کو شکیل نے دانہ ڈالا، یقین مانے پرندوں نے پوٹے بھر کے کھایا. اس میں بھی ہم نے ہلکی مقدار میں مسالہ ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے، کلو میں 10 گرام. تو ایسی بھوک لگتی ہے اور ایسا ہضم ہوتا ہے. بھی دیکھیں انہوں نے کھا لیے، بار بار ہلکا ہلکا منہ مارتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے اور جناب یہ سارا دن گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ساتھ ان کا ہضم ہوتا رہتا ہے. الگ گرمی ہے، دیکھیں مادی نے بھی پر کھولے ہوئے، چوچوں نے بھی گرمی سے پر کھولے ہوئے، لیکن انہوں نے دانہ اٹھانا نہیں چھوڑا. دانہ اٹھائیں بھی اور اس کو ہضم بھی کریں. پوٹے دیں کتنے کتنے نکلیں. ایک تو ٹاپک سلپ ہو جاتا ہے، ہم دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. تو جناب ساوے ادلکے کی ماں کنگ لسانی کی پٹھی، کنگ لسانی استادوں کی طرف سے آیا. اب کنگ لسانی کا سارا شجرہ مجھے استادوں نے دیا، میرے پاس پرانی تصویریں بھی پڑی ہیں، بہت کچھ ڈیٹا پڑا. اب میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. جب میں کنگ لسانی کی ویڈیوز لگاؤں گا اس میں ساری چیزیں ایڈ کر دوں گا. تو یہ ہم نے ایک ٹائم پر آ کر کنگ لسانی کے بلڈ لائن میں کنگ ادلکے کو ایڈ کیا. اس میں سے ہمارے پاس نر بنے، مادیاں بنی. مادیاں ہم نے تقریباً سائڈ پہ رکھی ہوئی ہیں. ادلکے کی مادیوں کو ہم بیچ میں نہیں چلاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ادلکے میں سے صرف نر چاہیے تھے اور نروں میں سے ہمیں 2 سے 3 نر بہت اچھے ملے. کالا ادلکا، ساوا ادلکا، ایک کانا ادلکا بنا، اور بھی بنے. بہرحال سب میں نے باقی 1-2 بار نوید بھائی نے مانگے، ان کو دے دیے. ابھی میں نے جو بریڈر رکھا ہے وہ جناب ساوے ادلکے کو رکھا ہے، کیونکہ جو کنگ لسانی کی سب سے اچھی مادی ہے اس کا بچہ ہے ساوا ادلکا. اب ساوے ادلکے کو فردر آگے بریڈ میں ڈالا میں نے لاکھے کھڑی تختی والے مرغ کی پٹھیوں کے ساتھ. لاکھے کھڑی تختی والے مرغ کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. اس مرغ کی پٹھیاں کیسے بنائیں؟ اس مرغ کی پٹھیاں بنائیں ہم نے کنگ لسانی. اب ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کنگ لسانی کہ لاکھے کا بلڈ پیچھے جائیں ٹریس کریں، ساوے کا بلڈ پیچھے جائیں ٹریس کریں تو اینڈ پہ جا کے کیا نکلے گا؟ کنگ لسانی. کنگ ادلکے کو جا کے ٹریس کریں تو اینڈ پہ جا کے کیا نکلے گا؟ کنگ لسانی. کہ ہم نے کوئی بھی چیز اپنے بلڈ سے ہٹ کر باہر کی مادی ڈال کر بچے بنا کے رکھے ہی نہیں. یعنی جن مادیوں کے بچے بنا کر رکھے، جن مادیوں کی پٹھیوں کو آگے ڈالا. اب لاکھے کھڑی تختی والے مرغ کی بھی پٹھیاں اپنے پاس رکھی نا اگر فارم میں ڈالنے کے لیے، تو بھائی وہ لاکھے کھڑی تختی والے کو لگایا. میں تصویر لگا دیتا ہوں ساتھ. یہ کنگ لسانی کی پٹھی پھیر رہی ہے اس کے ساتھ. یہ اس وقت کی تصویر ہے جب یہ جوڑا لگا تھا، اور بعد میں جو بھی میرے پاس 6 پٹھیاں موجود ہیں وہ اسی مادی کی موجود ہیں. لاکھے کھڑی تختی والے کی اسی کنگ لسانی کی پٹھی کے ساتھ موجود ہے، اور یہ وہی پٹھی ہے جو کالے ادلکے پٹھے کی بھی ماں ہے. تو یہ کنگ لسانی کی ڈائریکٹ پٹھی ہے. دوسری ساوے ادلکے کی ماں ڈیفرنٹ ہے اور کالے ادلکے کی ڈیفرنٹ ہے، اور کالے ادلکے کی اور لاکھے کھڑی تختی والے مرغ کی جو آگے پٹھیاں بنی ہیں ان کی ماں سیم ہے. خیر جن کو سمجھ آئی ٹھیک ہے، جن کو نہیں آئی کوئی بات نہیں. تو جناب اس مادی میں سے جو لاکھے کی پٹھیاں بنی، ان پٹھیوں کو ہم نے پھر ڈالا کس کے ساتھ؟ ساوے ادلکے کے ساتھ. اب ساوے ادلکے کے ساتھ ساتھ وہ پٹھیاں میں ڈال رہا ہوں. کنگ لسانی کا پٹھا ہے میرے پاس، واپس ریورس ہم جا رہے ہیں. کنگ لسانی کا پٹھا ہے پرنس، کنگ لسانی کا پٹھا ہے لال بادشاہ. بہتر حالت میں جو اچھے سیل بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ واپس جب لاکھے کی مادیوں کو ہم نے ڈالنا ہے تو ریزلٹس آؤٹ اسٹینڈنگ. اب ہمارے پاس ساوے ادلکے کے ساتھ لاکھے کھڑی تختی والے کی پٹھی ڈال کے کیا نکلا؟ ہمارے پاس شیرو نکلا. ساوے ادلکے کے ساتھ کنگ لسانی کے بلڈ کی مادی ڈال کے کیا نکلا؟ ہمارے پاس سلطان نکلا. ایک کا رنگ لاکھے کی طرف چلا گیا، ایک کا ساوے کی طرف چلا گیا. اب اشد ضرورت محسوس ہوئی، کچھ لوگوں نے تانہ زنی کرنا شروع کر دی کہ احمد بھائی جو ہیں ساووں اور رتوں میں گم ہو گئے ہیں، تو جو ان کا اوریجنل لسانیوں کا پر تھا وہ ان سے غائب ہوتا جا رہا ہے.
اب یہ تو احمد بھائی جانتے تھے کہ میرے سے وہ پر غائب ہونے والا نہیں ہے، اللہ کے فضل سے استادوں کی دعا سے ملا ہوا ہے تو جاتا کہیں نہیں ہے، کیونکہ احمد بھائی کے پاس مین مادیاں 10-10 12-12 سال والی موجود ہیں اور ابھی بھی انڈے دے رہی ہیں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ انڈے فرٹائل کر رہی ہے اور بچے نکال رہی ہے۔ تو جب مادیاں موجود ہیں، بیس موجود ہے، تو جب بنیاد ٹھیک ہے تو اوپر عمارت آپ توڑیں بنائیں توڑیں، بار بار 10 سٹرکچر چینج کرتے رہیں، بنیاد تو آپ کی سیم رہنی ہے۔ تو ہماری ساری بریڈ کی بنیاد ہے کنگ لسانی اور کنگ لسانی کی مادیاں، تو بنیاد کبھی نہیں ہل سکتی، کیوں کہ وہی مادیاں چل رہی ہیں، انہی کی پٹھیاں چل رہی ہیں، انہی میں سے جو کچھ بن رہا ہے اور ان کا ہی بلڈ آگے چلنا ہے، تو ہم نے بنیاد نہیں چھیڑنی۔ اب ہم واپس لاکھے کی بریڈ کو لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں ادلکوں میں سے ہم نے مادیاں واپس کیوں نہیں ڈالیں، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ساوا پر زیادہ چلے، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ساوا پر تھوڑی کم مقدار میں چلے، رتا اور کالا پر ہمارے پاس رتے مشکے اور مشکے زیادہ بنے، ساوے بھی بنے بیچ میں، لیکن ٹھیک ہے کوئی نہیں، ہلکی مقدار میں بنتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساوے بھی ہمارے گھر کے ہمیں پسند ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس رتے زیادہ بنے اور ہمارے پاس کالے زیادہ بنے۔ تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں 3 چوچوں میں سے آپ کو ایک کالا اور ایک رتا ملے گا اور ایک ساوا ملے گا، تو یہ ایوریج بالکل ٹھیک ہے۔ اسی حساب سے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلنا ہے، اللہ پاک خیر کرے۔ ابھی بھی ہمارے پاس جو کیجز میں بچے نکلے ہوئے ہیں، اس سال جو میں نے بریڈ کا سارا فوکس کیا ہے وہ ہے میرا لال بادشاہ اور پرنس لسانی، ان دونوں کی تصویریں بھی میں ساتھ لگا دیتا ہوں۔ یہ کنگ لسانی کی بلڈ کے خاص مرغ ہیں اور ان کو زیادہ اس دفعہ بریڈ کے اوپر فوکس کیا گیا ہے اور زیادہ بچے ان کے لاکھے کی مادیوں کے ساتھ بھی، کلی تاجی مادیوں کے ساتھ بھی اور لسانی مادیوں کے ساتھ بھی، جیسے رانی کی پٹھی کی پٹھی اور پھر ساوے ادلکے کی جو ماں ہے اس کی آگے سے جو پٹھیاں ہیں، کانی پٹھی، اب بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہم نے کبھی ویڈیو میں انٹروڈیوس ہی نہیں کرایا، تو اس طرح بہت ساری مادیوں کو ہم نے لال بادشاہ اور پرنس کے ساتھ لگا کر جو ہے وہ بچے کروائے ہیں، جن میں سے کافی سارے بچے ہمارے پاس تقریباً 6 سے 7 مادیوں کے ساتھ بچے 8-8 10-10 کیجز میں پال رہے ہیں الحمدللہ۔ تو وہ جیسے ہی بقرہ عید گزرے گی اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اسی طرح اتنے 2 2.5 مہینے کے بچوں کا شوق کروانا سٹارٹ کروں گا، اور جب 3-4 ماہ کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس دفعہ احمد بھائی نے واپس جو ہے وہ اپنے کالوں کے بچوں کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے، تو وہ اللہ کے فضل سے کہیں نہیں جاتے انشاءاللہ، وہ استادوں کی دعا ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم شوق میں ہم نے جتنی ترقی کی ہے، جتنے لوگ آج ہمیں پہچانتے ہیں اس شوق میں یا اس فیلڈ میں، وہ سارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی دعائیں، استادوں کی دعائیں اور دست شفقت ہے کہ ہم نے اپنی اس فیلڈ میں الحمدللہ خوب ترقی کی ہے اور خوب نام کمایا اور خوب شوق بنایا ہے۔ تو یہ بڑوں کی جو ہے وہ ان کے دست شفقت اور ان کی نگاہ کرم کے علاوہ جو ہے، نگاہ عنایت کے علاوہ ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ استادوں کی میں سمجھتا ہوں کہ عنایت بھی تھی اور دست شفقت بھی تھا کہ جس کی وجہ سے آج میرا الحمدللہ 15 سال بعد بھی شوق قائم ہے، اور بات ساری پھر وہاں پر ایٹ دی اینڈ آ جائے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بلڈ۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ایٹ دی اینڈ آپ نتیجہ یہ نکالیں گے کہ ساری کہانی ہے خون کی، اور خون کی بیس پر بچے کرائے جاتے ہیں۔ میں خون کو دیکھ کر، لاکھے کا بلڈ دیکھ کر، ادلکوں کا بلڈ دیکھ کر، کنگ لسانی کا بلڈ دیکھ کر بچے کرواتا ہوں۔ چوتھی کوشش اس میں تھی میری 90 ہزاریے کو ایڈ کرنے کی، لیکن میں نے 90 ہزاریے کو مکمل ایڈ اس لیے نہیں کیا، اس کے الگ الگ میں بچے کرواتا رہتا ہوں، دوستوں کو دیتا ہوں، خود بھی رکھتا ہوں، مادیاں بھی ہم نے ڈالی ہیں لیکن مکمل ایڈ نہیں کیا ابھی تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 90 ہزاریے میں ایک تو مورے کا ڈفرینس ہے ہمارے پرندوں کے ساتھ، فیچرز کا ڈفرینٹ ہے، وہ ایک ڈفرینٹ لائن ہے، آنکھوں کا فرق ہے، جس کی وجہ سے اب وہ بوسکی آنکھوں والے پرندے ہیں، اور 90 ہزاریے کی بریڈ کے بچے جو ہوتے ہیں وہ شروع میں بالکل لال آنکھیں رکھتے ہیں، سال کے بعد یا سال کے قریب جا کر ان کی آنکھیں تقریباً صاف ہوتی ہیں، اور ان کی آنکھیں صاف لینے کے لیے آپ کو بہت ساری کوششیں بھی کرنی پڑتی ہیں، پلس 90 ہزاریے کے ساتھ تھوڑے سے فرٹیلیٹی کے ایشوز تھے، اور ہماری اتنی ایکسپیکٹیشنز کو وہ فلفل نہیں کر سکتا تھا جتنی ہمیں اس سے تھیں یا جتنا کچھ ہم چاہتے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ایک تجرباتی فیز میں رکھا ہوا ہے ابھی تک پچھلے 2-3 سال سے، تھوڑا تھوڑا ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں جو کچھ ہم نکال پا رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ سٹوری ہے، ابھی ہم اس کو کسی کتاب میں نہیں لکھتے، جب لکھنے کے قابل ہوگا تو لکھیں گے بھی اور آپ کو بتائیں گے بھی۔ تو دوستو ویڈیو کا اختتام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آپ نتیجہ یہی نکالیں گے کہ ساری کہانی خون کی ہے، اور جب تک آپ خون کو سمجھتے نہیں، پرندے کی کلاس کا آپ کو پتہ نہیں، کھوتے اور گھوڑے کے فرق کا پتہ نہیں، اپنی مادیوں کی اور اپنے بریڈرز کی اہمیت کا آپ کو نہیں پتہ، تو اس وقت تک آپ اپنا پر اور اپنی بریڈ کھڑی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا
ساری کہانی یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ پرندوں کی اصالت کو سمجھیں، ان کے خون کو سمجھیں اور ان کی بلڈ لائنز کو اور ان کی جوئی کو سمجھیں، اور سمجھ کر پھر انشاءاللہ آپ جو بچے کرائیں گے تو وہ آپ کا شوق بھی بنائیں گے، اچھے اصیل بھی بنیں گے، نام بھی بنے گا، شوق بھی بنے گا. اور نام شام ہو، مشہوری ہو نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے. اچھا اصیل رکھا ہو تو لوگ ویسے ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ یارانہ بھی بناتے ہیں اور آپ کی فین فالوئنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو لوگ چاہتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں. سب سے بڑی بات تو اخلاق کی ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر آپ کے پاس اگر اچھے اصیل ہوں گے تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور ان کا دھیان آپ کی طرف جائے گا اور آپ سرخیوں میں آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر آج میں آپ کو گندے اور بالکل ہلکی کوالٹی کے اگر مرغ دکھا رہا ہوں اور بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں تو پھر آپ نے مجھے جناب انسبسکرائب بھی کرنا ہے اور آپ نے کہنا ہے یار ادھے ککڑ تکو تو ادیاں گلاں تکو. اور آپ کی نظر سے اکثر ٹک ٹاک پر ایسے لوگ گزرتے بھی ہوں گے کہ جن کے آپ مرغ دیکھیں نا اور ان کی